ایران کے سب سے بڑے سنی عالم دین کا نو منتخب وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے نام اہم پیغام۔ ایران کی سنی اکثریتی صوبہ سیستان بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ممتاز عالم دین شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید نے نو منتخب پاکستانی وزیر اعظم کے لیے پیغام شائع کرتے ہوئے پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اہم تجاویز پیش کی ہیں۔ سنی آن لائن نے مولانا عبدالحمید کی آفیشیل ویب سائٹ کے حوالے سے رپورٹ دی ہے۔ خطیب اہل سنت زاہدان نے اپنے پیغام میں انصاف کی فراہمی، نفاذ شریعت اور تمام برادریوں کے لائق افراد سے کام لینے پر زور دیا ہے۔ مولانا عبدالحمید اہل سنت ایران کی سب سے بڑی مسجد جامعہ مسجد مکی زاہدان کے خطیب ہیں اور ان کے سب سے بڑے دینی ادارے دارالعلوم زاہدان کے صدر اور شیخ الحدیث ہیں۔ آپ فقہ الاسلامی اہل سنت ایران کے چیئرمین اور رابطہ عالم اسلامی کے سپریم کونسل کے رکن بھی ہیں۔ آپ کا پیغام یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عمران خان صاحب، حالیہ انتخابات میں آپ کی کامیابی اور پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے لیے آپ کے انتخاب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اگرچہ آپ کی سیاسی اور سماجی آراء و افکار سے ہمیں زیادہ واقفیت نہیں ہے، لیکن تحریک انصاف کے نام سے کامیابی حاصل کرنے والی جماعت کی کامیابی کو اچھا شگون سمجھتے ہیں۔ امید ہے انصاف اور عدل جس کے لیے قومیں پیاسی ہیں پاکستان میں نافذ ہوگا۔ قومی اتحاد اور پائیدار امن جو قوموں کی ترقی کی بنیاد ہے، نفاذ عدل و انصاف کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے چند نکات آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ سب سے اہم عدل و انصاف کا نفاذ ہے۔ پاکستان میں مختلف مذاہب و مسالک اور قومیتوں کے لوگ رہتے ہیں، ایسے میں نفاذ عدل بہت ہی اہم مسئلہ بن جاتا ہے۔ کچھ شریف اور برخوردار قومیتوں کا مسئلہ جن میں بلوچ قوم سر فہرست ہے، خاص طور پر توجہ طلب ہے۔ بڑے عرصے سے بلوچ قوم غربت و بے روزگاری اور مختلف قسم کی ناانصافیوں سے دست و گریباں ہو کر چلی آ رہی ہے اور انہیں مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اخیر سالوں میں بہت سارے بلوچ رہنما لاپتہ ہو چکے ہیں یا انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کی توہین ہو چکی ہے اور مذاکرات اور بات چیت کے بجائے ان پر تشدد کا رویہ اپنایا گیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب، یہ کوئی عقل مندی نہیں کہ ایک بڑی قوم کو جو پاکستان کے بڑے حصے میں رہتی ہے، غلط پالیسیوں کی وجہ سے دشمن کی طرف دھکیلا جائے تاکہ ان کی مجبوریوں سے غلط فائدہ اٹھائیں۔ مناسب ہے آپ ذاتی طور پر اس قوم کی باتیں سنیں، ان سے بات چیت کریں، انہیں تسلیم کریں اور اعلیٰ عہدوں میں ان کے قابل افراد سے کام لیں۔ تیسری بات مسلم ممالک کے درمیان اتحاد و مفاہمت کے بارے میں ہے۔ آپ ایسے حالات میں ایک اہم اسلامی ملک کے وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں کہ مسلم ممالک کے درمیان اختلافات اور تنازعات سے اسلام دشمن عناصر کو غلط فائدہ اٹھانے کا موقع مل گیا ہے۔ امید کی جاتی ہے آپ خطے کے ایک مؤثر اسلامی ملک کے وزیر اعظم کی حیثیت سے مسلم ممالک کے سربراہوں کے درمیان اتحاد اور مفاہمت پیدا کرنے کے لیے کسی کوشش اور محنت سے دریغ نہیں کریں گے۔ پاکستان میں نفاذ شریعت کے لیے کوشش کرنا۔ پاکستان کو آزادی ملنے کی ایک اہم حکمت اور وجہ اسلامی شریعت کا نفاذ ہے۔ پاکستانی قوم کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے، لہٰذا توقع کی جاتی ہے کہ جتنا ہو سکے آپ اپنے اور اپنی حکومت کو اسلامی احکام سے قریب کریں۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور قوم کی رضامندی اسی میں ہے۔ عمران خان صاحب، مذکورہ بالا نکات پر عمل درآمد کرنا اور درست پالیسیوں کے نفاذ آپ کو معاصر دنیا کے مشہور، منفرد اور مستقل وزیر اعظم بنائے گا انشاءاللہ۔ آخر میں آپ کی کامیابی اور عزت کی نیک خواہشات کے ساتھ عرض کروں کہ یہ عہدے اور مقام فانی اور ناپائیدار ہیں، چنانچہ اب تک پاکستان میں متعدد صدور اور وزرائے اعظم گزر چکے۔ امید کی جاتی ہے آن جناب پاکستان کے مؤثر ترین حکام میں ہوں گے جن کی یاد عوام کے ذہنوں میں باقی رہے گی اور آپ کا نیک نام ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔